شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین تو مرتبہ کا استقبال ہے زی ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں. اور آج ہم بات کریں گے کہ تقریر کرنے کے لیے سب سے اہم سب سے ضروری چیزیں کیا ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے من میں بہت سارے سوالات ہوں کہ تقریر کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تقریر کرنے کے لیے علامہ اور مفتی قاری حافظ کا ہونا ضروری ہے. تقریر کرنے کے لیے بہت ساری کتابوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے. تقریر کرنے کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. تقریر کرنے کے لیے تقریر کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. یعنی یہ سارے سوالات ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں ہوں، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ تقریر کرنے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک دو چیزیں ہیں جس کی ضرورت ہے تقریر کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں تو آپ تقریر کر سکتے ہو. تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. بات کرتے ہیں نمبر 1، تقریر کرنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ حوصلہ. یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز ہے. اگر آپ کے پاس آپ نے تقریر بھی یاد کر رکھی ہے، بہت علم بھی ہے آپ کو، ہے نہیں، لیکن آپ کے پاس حوصلہ ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، جوش ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، آپ ڈر رہے ہیں، آپ خوف کھا رہے ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں، تو آپ نہیں بول سکتے، آپ تقریر نہیں کر سکتے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ کچھ نہیں بھی جانتے ہیں پھر بھی آپ کے پاس مواد بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کانٹینٹ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس قرآنی آیات آپ کو یاد نہیں ہے، احادیث آپ کو یاد نہیں ہے، جو باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، لیکن اگر صرف ایک چیز یہ آپ کے پاس ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، آپ کو بولنے کی چاہت ہے، تو آپ بول سکتے ہو، آپ تقریر کر سکتے ہو. تو یہ چیز بہت ضروری ہے تقریر کرنے کے لیے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے. باقی جو ساری چیزیں ہیں جیسے تقریر یاد کرنا ہے، احادیث یاد کرنا ہے، آیات یاد کرنا ہے، انداز اچھا اختیار کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں. وہ ساری چیزیں آپ کے تقریر کو بیسٹ بنانے کے لیے ہے، آپ کے اسپیچ کو بیسٹ بنانے کے لیے ہے، آپ کے کنٹینٹ کو اچھا سے اچھا، بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہے، وہ حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، وہ ساری چیزیں. لیکن اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2، مواد، باتیں، الفاظ. جی ہاں، یہ دوسری چیز ہے، بس یہی دو چیز ہے. آپ کے پاس ایک حوصلہ ہونا چاہیے اور دوسرے آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے. مان لیا اگر آپ کے پاس حوصلہ ہے، ہمت ہے، جوش ہے، جذبہ ہے بولنے کا، لیکن آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس باتیں ہی نہیں کچھ بولنے کے لیے، آپ کے پاس مواد ہی نہیں کچھ بولنے کے لیے، تو آپ بہت زیادہ کیا بولیں گے؟ آپ 2 سے 4 باتیں بولیں گے. ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو اس کے جوش اور ولولے میں آپ بول دیں گے، لیکن اس کے بعد آپ نہیں بول سکتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. آپ کے پاس مواد کا ہونا، آپ کے پاس باتوں کا ہونا، آپ کے پاس الفاظ کا ہونا، آپ کے پاس چیزوں کا ہونا. آپ بولنا کیا چاہتے ہیں؟ کم سے کم آپ کے پاس ٹاپک تو ہوگا، کم سے کم کوئی عنوان تو ہوگا، آپ کے دل میں کوئی ایسی بات تو ہوگی جس کو آپ بولنا چاہتے ہیں. تو یہ اسی کو بولتے ہیں مواد، اسی کو بولتے ہیں کانٹینٹ. آپ بولنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس ہونا چاہیے نا بولنے کے لیے کچھ الفاظ، آپ کے باتیں ہونی چاہیے، آپ کے من میں مواد ہونا چاہیے آپ کے پاس. تو یہ دوسری چیز ہے جو بہت ضروری ہے. آپ کے پاس حوصلہ ہے، ہمت ہے، اور نمبر 2 پر اگر آپ کے پاس مواد ہے، الفاظ ہیں، باتیں ہیں، تو آپ تقریر کر سکتے ہو، آپ اس کے لائق ہو، آپ کر سکتے ہو. رہی بات کہ بہتر تقریر کیسے کریں، تو وہ ساری چیزیں یہاں پر اب اس کے بعد اپلائی ہوتی ہیں. وہ ساری چیزیں جو میں نے اب تک کی ویڈیوز میں بتلائی ہیں، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، ایسا انداز، ویسا، تو وہ ساری چیزیں اس کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 ہی چیزیں آپ کے پاس ہے اگر، تو آپ تقریر کر سکتے ہو. مواد ہے، حوصلہ ہے، مواد ہے، یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہے، بس آپ تقریر کرنے کے لائق ہو، آپ تقریر کر سکتے ہو. اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے تقریر کو بہتر بنانے کے لیے ہے، نہ کہ ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے. یہ 2 چیزیں ہی بس امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس ایک ہمت ہونا چاہیے بولنے کے لیے، اور دوسرے پاس آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے بولنے کے لیے، باتیں ہونی چاہیے، الفاظ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اب بات آتی ہے کہ ہم حوصلہ، ہمت، جوش، جذبہ اپنے اندر کیسے پیدا کریں. تو آنے والی ویڈیوز میں اس پر ہم بات کریں گے کہ اپنے اندر حوصلہ، ہمت، جوش، جذبہ کیسے پیدا کریں. اور اسی طرح سے اس پر تو ہم بات کر چکے ہیں کہ مواد، کانٹینٹ، اپنے پاس الفاظ، باتیں، کلام، یہ کہاں سے لائیں، کیسے لائیں،
یہ اس پر ہم بات کر چکے ہیں. بہرحال آنے والی ویڈیوز میں اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ مواد اپنے لیے کہاں سے کیسے جمع کریں اور ڈھیر سارے مواد. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو بتلانا تھا یہ کہ آپ کے پاس تقریر کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ علامہ بنو گے تبھی تقریر کرو گے, آپ مفتی بنو گے تبھی تقریر کرو گے, آپ مولوی بنو گے تبھی تقریر کرو گے, آپ حافظ ہو تبھی تقریر کراؤ, قاری ہو تبھی تقریر کرو گے. نہیں, آپ کے پاس بس حوصلہ, ہمت ہے, جذبہ ہے, جوش ہے, بس آپ تقریر کرنے کے لائق ہو. اور اس کے بعد دوسری چیز تھوڑی سی ضروری ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس بس ایک مواد ہونا چاہیے, آپ کے پاس کچھ الفاظ ہونے چاہیے, آپ کے پاس کچھ چیزیں ہونی چاہیے, آپ کے پاس ہے نا کانٹینٹ ہونا چاہیے جو جس کو آپ بول سکو, آپ الناس کے سامنے رکھ سکو, سامعین کو سنا سکو, سامعین کو بتلا سکو. تو یہ دو چیز ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ اسی ٹاپک پر آنے والی ویڈیوز میں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.